وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سورہ ہود شروع ہو رہی ہے۔ یہ جو سورہ ہود ہے اس کے بارے میں بہت دلچسپ روایت ایک آتی ہے ترمذی شریف کی، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، قال ابو بکر یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد شبتا، اللہ کے نبی آپ بوڑھے ہو گئے، اللہ کے نبی آپ بوڑھے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، آپ پر ضعف اور کمزوری کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات واما یتساءلون واذا الشمس کورت، فرمایا مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ نبا نے اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس میں قیامت کے وہ ہولناک مناظر ہیں، اس میں اللہ کے عذاب کی وہ یاد دہانی ہے کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، اس کی فکروں نے بوڑھا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات ہیں، کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات حکمت سے بھر دی گئی ہیں، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان کی وضاحت کر دی گئی ہے کمال حکمت والی اور بڑی ہی خبر ذات کی طرف سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ ہی کی، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی ہوں، وان استغفروا ربکم، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگا کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، اسی سے توبہ کرو، اسی سے معافی مانگو، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ تمہیں اچھے سامان زندگی سے گزارے گا ایک وقت کے لیے، وہ تمہیں دنیا کا اچھا مال عطا کر دے گا، وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت عطا فرمائے گا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، الا سنو، انہم یثنون صدورہم، بے شک وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں۔ یہ جو مشرکین مکہ آتے تھے اور یہ جو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تھے اور بڑے آرام سے اپنی چادر کی بکل مارتے تھے، چادر کی بکل مار لیتے، دوہرا کر لیتے ہیں چادر کو، ایسے اپنے اوپر اوڑھ کے چادر دوہرے کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا نا، وہ جب سردیوں میں ہمارے ہاں وہ شال پہننے کا رواج، تو آرام سے ایک بندہ ریلیکس بیٹھا ہوگا، جب چلنے لگے گا تو چادر کو پورا اوڑھ کے اور اس کے بعد پھر اٹھ کے چل پڑے گا۔ اللہ فرمانے یہ جو چادر کی بکل مار کے چل رہے ہیں نا، یہ اس لیے ہے تاکہ یہ لوگوں کو بتائیں ہم نے سن لیا قرآن، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہوا، ہم تو بڑی امید سے گئے تھے، دل بدل جائے گا لیکن بدلا نہیں، اس لیے کہ تم دل تبدیل کرنے کی وہ نیت لے کر آئے نہیں تھے۔ تم کیا نیت لے کر آئے تھے؟ لیستخفوا من، تاکہ وہ اللہ سے چھپے رہیں، الا حین یستغشون ثیابہم، سنو جب وہ اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ اس کو جاننے والے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جانتے ہیں۔ 12ویں پارے کا آغاز، وما من دابۃ فی الارض، کوئی جاندار نہیں ہے زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ رازق ہیں، اللہ نے وعدہ کر لیا تم سے رزق کا۔ جب اللہ نے یہ فرمایا تو میں تمہیں رزق عطا فرماؤں گا، تو تم اس رزق کی اتنی فکر میں پڑتے کیوں؟ یاد رکھیے رزق کا وعدہ ہے، اس کے باوجود رزق کی تلاش کے لیے بھاگ رہے ہیں، مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، لیکن اس مغفرت کے لیے بھاگنے کا جذبہ بھی نہیں ہے۔ رزق تو ڈیفینیٹ ہے جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، ہاں ایک معتدبے انداز میں اس کی کوشش کرو کہ تمہیں رزق مل جائے، محنت کرو اس کے لیے، بہت اچھی بات ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں ہے،
لیکن کیا تم نے مغفرت کے لیے بھی اتنی بھاگ دوڑ کی ہے؟ کیا تم نے جنت کے لیے بھی کبھی اتنی کوشش کی ہے جتنی تم رزق کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ فرمانے جو کوئی جانور زمین میں چلتا پھرتا اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق دینا. اور وہ اللہ کیسے دیتا ہے؟ عام طور پہ جب انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے اور وہ اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اب جناب لگتا ہے میرا وہ کھانے پینے والا معاملہ بند ہو جائے گا, اب میری معاش کمزور ہو جائے گی, اب میرے معاملات چل نہیں پائیں گے, کیا کروں گا بھائی؟ ہم نے تو بہرحال ایسے جملے بھی سن رکھے کہ اب تو یہ مولوی ہو گیا ہے, اب تو یہ شاید لوگوں کا بچا کچا سالن کھایا کرے گا, اب اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں. بھائی رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ کیسے رزق دیتا ہے؟ میں ہمیشہ ایک مثال عرض کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت آتی ہے, یہ واپس آ رہے تھے مدین سے مصر کی طرف. جب یہ واپس آ رہے تھے تو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا, دور سے ایک روشنی دیکھی, اپنے خاندان والوں کو کہا یہاں رکو, میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہے. اگر وہاں روشنی ہوئی تو ہمیں اس سے لائٹ بھی ملے گی, اس سے حرارت بھی ملے گی. اس وادی میں چلے گئے. اللہ فرما رہے وہاں ہم نے ان کو آواز دی, موسیٰ آپ کی ایک ڈیوٹی لگانے لگے. ڈیوٹی یہ کہ فرعون اور اس کے سردار بڑے سرکش ہو گئے, جائیں جا کر ان کو اللہ کے دین کی دعوت. ٹھیک ہے جناب, جو آپ کا حکم آپ رب العالمین نے کہا. نہیں, دل میں خیال آیا میں تو آیا تھا بزنس سٹارٹ اپ کے لیے, میں تو آیا تھا اپنا کام چلانے کے لیے. اللہ نے یہاں مجھے کسی اور کام میں ڈال دیا, تو بزنس کیسے چلے گا, اور میں کھاؤں گا کہاں سے, اور اپنی بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا, اور سارے معاملات کیسے چلیں گے؟ اگر میں دین کے کام میں لگ گیا, صبح شام دین کا کام کرتا رہا, تو میرے معاملات کون چلائے گا؟ صرف دل میں خیال ہے, بہت نیچرل فیلنگ ہے. میرا نوجوان جب اپنی زندگی کا ٹریک چینج کرتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے بس اب تو لگتا ہے فقیر ہونا ہوگا. آتی ہے آزمائش کچھ وقت کے لیے مختصر سی, لیکن ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی. اللہ آسانی فرما دیتا. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا یہ سرکل کہاں سے چلے گا میرا. جیسے ہی واپس مڑے نا تو دل میں خیال آیا, اللہ سے کہا نہیں, علیم بذات الصدور ہے نا, وہ کہا نہیں. واپس مڑے, ایک پتھر سے ٹھوکر لگی. اللہ کے پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام, پتھر سے پیر پہ ٹھوکر لگی. اللہ نے آواز دی, موسیٰ یہ جس پتھر سے ٹھوکر لگی ہے نا اس کو توڑے, اس کو توڑے. موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی, پتھر توڑ دیا. اس پتھر کے اندر ایک اور پتھر نکلا. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو بھی توڑ. وہ دوسرا پتھر بھی توڑ دیا. اندر سے ایک چھوٹی سی کنکری نکلی. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو بھی توڑا. انہوں نے جب اسے جیسے ہی زمین پہ مارا نا توڑنے کے لیے, تو اس کنکری کے اندر سے ایک چھوٹا سا سبز رنگ کا کیڑا نکلا اور زمین پہ تیزی سے بھاگتا ہوا چلا گیا. اللہ نے کہا موسیٰ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ 3 پتھروں کے اندر جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا, یہ باہر نہیں آ سکتا, کوئی اندر نہیں جا سکتا, ان 3 بند پتھروں کے اندر اس کیڑے کو رزق کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ ہی دے رہے ہیں. کہا جب 3 پتھروں کے اندر بند ایک کیڑے کو میں رزق دیتا ہوں, تم میرے کام پر لگو گے, میں تمہیں رزق نہیں دوں گا, میں تمہارے معاملات نہیں حل کروں گا. تمہیں لگتا ہے اللہ کے کام میں لگ جائیں گے تو سرکل کیسے چلے گا؟ فرمایا دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. وہ ایک مچھلی پائی جاتی ہے سمندروں میں, آپ ذرا اس کو گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیے گا, 22 ٹن گوشت کھاتی ہے ایک دن کا. سوچنا بھی مشکل, کتنی دیو ہیکل قسم کی مچھلی ہوگی جو اتنا کھا رہی ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ سے. کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کو اس کی ضرورت کا پتہ ہے. اللہ اس کے لیے روزانہ اتنا رزق پیدا کرتے ہیں کہ وہ کھا لے.
اور میں 2 روٹیوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، میں کپڑے کے چند ٹکڑوں کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں کہ نہیں بھی اگر یہ نہ کیا تو شاید رزق نہیں آئے گا۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض، کوئی جاندار زمین میں ایسا نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، ویعلم مستقرها ومستودعها، اور وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، پریزنٹ ایڈریس بھی اس کو پتا ہے، پرماننٹ ایڈریس بھی اس کو پتا ہے، رزق کیسے تم تک پہنچانا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی اللہ جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور کیوں پیدا کیا اس کائنات کو اللہ نے؟ تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کفر کرنے والے لازماً کہیں گے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو بہت واضح جادو ہے شاید۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان سے عذاب کو ایک خاص مدت تک ٹال دیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو یہ اس پہ شکر نہیں ادا کریں گے کہ عذاب نہیں آ رہا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یہ کیوں روکا ہوا ہے بھائی، یہ کون سی چیز ہے جس نے عذاب کو ہم تک آنے سے روکا ہوا ہے؟ الا یوم یاتیہم، سنو جس دن وہ عذاب تم پر آ گیا نا، لیس مصروفا عنہم، وہ ٹالا جانے والا نہیں ہوگا، پھر تم اپنی پوری قوت و طاقت سے اس سے بچ نہیں سکو گے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس عذاب نے اسے گھیر لیا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھائیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر ہم اس رحمت کو اس سے چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، بے شک وہ بڑا مایوس اور بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نعماء بعد ضراء مسته، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت ایسی چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہے، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہے گا مجھ سے ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ بہت اترانے والا خوب بڑائی کرنے والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے عمل بھی کیے، أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفار آپ پہ تنقید کر رہے ہیں نا، یہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے شاید آپ اللہ کی وحی کا کچھ حصہ ڈراپ کر دیں، شاید آپ اپنے موقف میں کچھ لچک پیدا کر لیں، شاید آپ اللہ کی کچھ آیات بیان کرنے سے فی الحال رک جائیں۔ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، کہ کافر یہ کہیں گے کہ یہ تو اچھے نبی بھائی، ان پر کوئی خزانہ اترنا چاہیے تھا، یہ تو اللہ کے سب سے پسندیدہ ہیں، لہذا ان کے پاس وہ دولت دنیا کی ہونی چاہیے تھی جو کسی کے پاس موجود نہیں۔ او جاء معہ ملک، یا ان کے پاس کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، ہم دیکھتے کو فرشتے ان کو پروٹوکول دے رہے ہوتے، کچھ ہٹو بچوں کی آوازیں لگ رہی ہوتی۔ انما انت نذیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ ام یقولون نفترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، فاتوا بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں اور لے آؤ، مفتریات، گھڑی ہوئی، ودعوا من استطعتم من دون اللہ، اور جن کو اللہ کے سوا تم بلا سکتے ہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فإن لم يستجیبوا لکم، بس اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول نہ کر سکیں، فاعلموا انما انزل بعلم اللہ، جان لو کہ بے شک قرآن تو اللہ کے علم کے مطابق نازل کیا گیا ہے، وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، جو کوئی دنیا کی زندگی کو چاہے گا، اس کی زینت اور خوبصورتی کو چاہے گا، نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا، ہم اسے دنیا میں ہی اس کے سارے اعمال کا پورا بدلہ دے دیں گے۔ تم اعمال کیوں کر رہے تھے؟ دنیا والوں کی تعریفیں پانے کے لیے، جاؤ سن لو تعریفیں۔ تم کیوں اچھی باتیں کر رہے تھے، اچھے اعمال کر رہے تھے؟ دنیا والوں سے ایوارڈز لینے کے لیے، جاؤ لے لو ایوارڈ، دے دیا ہم نے، سارا اجر ہم انہیں دنیا میں دے دیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس دنیا میں انہیں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، لیکن آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے آگ کے سوا۔
وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا برباد ہو گیا ان سے، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے رہے بیکار تھا، اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، دنیا والوں کے لیے کیا تھا۔ وہ ذہن میں لے آئیں ذرا ان 3 لوگوں کی مثال۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگ اللہ کے سامنے سب سے پہلے پیش کیے جائیں گے۔ ایک بڑا سخی آدمی، اللہ کہیں گے تو نے کیا کیا؟ کہ جناب میں اللہ آپ کے راستے میں بڑا مال خرچ کرتا تھا۔ فرمایا میرے لیے نہیں کرتا تھا، اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تیری تعریف کریں، اخبار میں تیرے فوٹوز آ جائیں، کچھ تیری سٹوریز لگ جائیں سوشل میڈیا پر کہ بھئی یہ تو بہت نیک آدمی ہے، اس لیے تو نے کیا، یہ سب ہو چکا، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، تو دنیا والوں کے لیے کرتا تھا، میرے لیے نہیں کرتا تھا، لہٰذا فرمایا جائے گا اس شخص کو اوندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ دوسرا آدمی آ گیا، ہاں بھئی آپ کون ہیں؟ جی میں عالم ہوں۔ کیا کیا آپ نے اللہ کے لیے؟ تقریریں جھاڑتا تھا، واز کرتا تھا، خطبے دیتا تھا، میں تو یہ کام کرتا تھا۔ نہیں، اس لیے نہیں کیا آپ نے، اللہ کے لیے نہیں کیا، آپ نے اس لیے کیا کہ لوگ آپ کو بڑا عالم کہیں، لوگ آپ کو حضرت کہیں، لوگ آپ کی قدموں میں آپ کی پلکیں بچھائیں، اس لیے کر رہے تھے آپ۔ قیامت والے دن آپ کا کوئی حصہ نہیں، اور پھر اسے بھی اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے۔ اور تیسرا کیس سب سے زیادہ سیویئر کیس، فرمایا تیسرا آدمی شہید ہوگا، شہید، وہ کٹے پھٹے جسم کے ساتھ، بہتے ہوئے خون کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ اللہ کے حضور سے آ گیا۔ کیا کیا جناب؟ ذرا میرا حلیہ تو دیکھیں، میرا حال تو دیکھیں، میں کیسے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جناب میں آپ کے دین کے لیے شہید ہوا تھا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تو میرے دین کے لیے شہید نہیں ہوا تھا، تو دنیا کے میڈلز حاصل کرنے کے لیے شہید ہوا تھا، اس لیے شہید ہوا تھا کہ تجھے لوگ بہادر کہیں، یہ سب دنیا میں ہو چکا، میڈلز مل گئے، لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا، سلامی دے دی گئی، توپیں چلا دی گئی، سب ہو گیا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب اس کو بھی اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے۔ تو فرمایا وہ جو کچھ بھی دنیا میں کر رہے ہوں گے، دنیا کے لیے کر رہے ہوں گے، ہم دنیا میں اس کا اجر انہیں دے دیں گے، آخرت میں حصہ نہیں ملے گا۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، تو جو شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، ویتلوہ شاہد منہ، اور اس کے پیچھے گواہ آیا ہو قرآن اللہ کی طرف سے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی جو امام تھی، امام سے مراد احکام بتاتی تھی اللہ کے، اور رحمت بھی تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، ایسے ہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو کوئی اس کا مختلف گروہوں میں سے انکار کرتا ہے، فالنار موعدہ، تو جہنم کی آگ اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ فلا تکوا فی مریۃ من، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کسی شک میں نہ پڑ جائیے گا، انہ الحق من ربک، یقیناً وہ قرآن حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لایا کرتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویقول الاشہاد، اور فرشتے کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کون ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونھا عوجا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا تو انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ نہیں تھے اللہ کو زمین میں بے بس کرنے والے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی حمایتی بھی نہیں ہے۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہ وہ سننے کی توفیق رکھتے تھے نہ دیکھنے کی۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا ہے۔ وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور جو جھوٹ گھڑا کرتے تھے وہ ان سے کھو گیا ہے۔ لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون، کوئی شک نہیں وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے ہوں گے، اللہ ہمیں ان سے بچا کے رکھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے عمل کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کی طرف انہوں نے عاجزی اختیار کی، اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل الفریقین، دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے، کالاعمی والاصم، پہلا فریق جو نہیں مانتا اللہ کی آیات کو، جو نہیں ایمان لاتا، اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو، اور دوسرا فریق کون سا ہے؟ جو ایمان لانے والا ہے، وہ کون ہے؟ والبصیر والسمیع، جو بصیر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟
سننے والا اور بہرا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؟ اور نصیحت کیا ہے؟ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا بے شک میں تمہاری طرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت نہ کرنا مگر صرف اللہ کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه، تو سردار کہنے لگے اس قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات نوٹ کرائی ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کے پیغمبر قوم سے خطاب کرتے ہیں اور جواب اس قوم کے سردار دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے اس دعوت کی۔ وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہمارے نزدیک آپ ہماری طرح کے ایک آدمی ہیں، بس اس سے زیادہ ہم آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ وما نراک اتبعک، اور ہم آپ کو نہیں دیکھتے کہ آپ کی پیروی کی جائے، ہم آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، معاذ اللہ، الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور آپ کو پتا آپ کی پیروی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ہمارے معاشرے کے سب سے حقیر افراد۔ یہی بات ابو جہل کا کرتا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں تو صحیح آپ پہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ کوئی روم سے ہجرت کر کے آیا ہے، کوئی حبشے سے ہجرت کر کے آیا ہے، یہ آپ پہ ایمان لا رہے ہیں۔ اور کون ہے مکے میں سے؟ کون ہے جو غلام ہے، جن کی حیثیت کوئی نہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جو سردار نہیں، یہ آپ پہ ایمان لا رہے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے کمی ہیں جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم آپ کی کوئی فضیلت نہیں دیکھتے جو ہم پر ہو، کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے آپ میں۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم خیال کرتے ہیں آپ جھوٹے آدمی ہیں، معاذ اللہ۔ قال یا قومی، نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کیا تم نے دیکھا ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، وآتانی رحمۃ من عندی، اور اس نے اب مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرما رکھی ہے، فعمیت علیکم، پھر وہ تم سے چھپا دی گئی ہے، نلزمکموها وانتم لها کارہون، کیا ہم جبرن اسے تم پر مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میں جو اللہ کے دین کی دعوت تمہیں دے رہا ہوں یہ دنیا کی کسی شے کے حصول کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے مال کے لیے بھی نہیں ہے، اقتدار کے لیے بھی نہیں ہے، شہرت کے لیے بھی نہیں ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر صرف اللہ پر۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ان ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں ہٹاؤں گا۔ یہ تمہیں اچھے نہیں لگتے، نہ لگے، تم ان کے برابر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تو تمہاری مرضی، لیکن یہ اہل ایمان ہے، ان کا حق ہے کہ یہ اپنے پیغمبر کے قریب تر ہو، لہذا میں ان کو دور نہیں کروں گا۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں تم جہالت والی قوم ہو۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو اٹھا دیا، وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی تھی صحابہ کے بارے میں۔ یہاں وہ بات حضرت نوح علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں، اگر میں نے ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیا تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ اگر ان ایمان لانے والوں کو میں اپنے سے دور کر دوں، میں اللہ کے مقابلے میں آ جاؤں گا، اللہ اس بات کو اچھا نہیں محسوس کریں گے کہ ان مخلص لوگوں کو دور ہٹایا ہے میرے پیغمبر نے۔ افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب پورے کا پورا جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں ایک فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان کے بارے میں جن کو تم جو حقیر سمجھتے ہو، جن کو تمہاری نگاہیں حقیر دیکھتی ہیں، لن یعطیہم اللہ خیرا، کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا، میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ انی اذا لمن الظالمین، بے شک اگر میں نے ایسا کیا، میں نے ان کو اٹھا دیا اپنی مجلس سے، میں ظالموں میں شمار ہو جاؤں۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، وہ سردار کہنے لگے، نوح علیہ السلام بے شک آپ نے تو ہم سے جھگڑا کیا ہے،
فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، پھر آپ نے بہت ہی جھگڑا کیا ہے ہم سے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، ان كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، بے شک تم پر لے آئے گا اسے صرف اللہ ہی اگر چاہے گا، وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں ہو، ولا ینفعکم نصحی، اور تمہیں میری خیر خواہی، میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی، ان اردت ان انصح لکم، اگر میں چاہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویہم، اگر اللہ چاہتا ہو کہ تمہیں گمراہ کر دے۔ پھر اللہ کا پیغمبر بھی سامنے بیٹھ کے نصیحت کر رہا ہو، اللہ کا پیغمبر بھی مرتے ہوئے شخص کے کانوں میں کہہ رہا ہو، اب تو ایمان لے آئے، آپ تو مرنے لگے ہیں، اب تو ایمان لے آئے۔ اگر اللہ نے اس کی قسمت میں ہدایت نہیں رکھی تو آخری لمحے میں پیغمبر کی گئی سرگوشی پر بغیر آواز کے ہونٹ ہلا کر بھی کلمہ نہیں پڑے گا، ہدایت نہیں ہے اس کا مقدر۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود گھڑ لیا اس قرآن کو؟ معاذ اللہ، قل ان افتریت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر میں نے اسے خود گھڑا ہو، فعلی اجرامی، تو پھر میرے ذمے ہے میرا جرم، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور جو تم جرم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کوئی بھی آپ کی قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا، إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، سوائے اس کے جو اب تک ایمان لا چکا ہے، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو آپ اس پر غمگین نہ ہو جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ان کو چھوڑیں ان کے حال پہ، آپ آئیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام سے کشتی بنانے کا کام شروع کر، وحینا، ہماری وحی کے مطابق۔ ڈیزائنر کون ہے اس کشتی کا؟ رب العالمین ہے۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، جو لوگ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، ان سے کوئی بات نہ کیجیے گا، ان لوگوں مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہ کیجیے گا، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں، ویصنع الفلک، پھر وہ کشتی بناتے رہے، وکلما مر علیہ ملأ من قومی، جب کوئی سردار قریب سے گزرتا تھا نا، دیکھتا تھا کشتی بنا رہے، سخروا منہ، مذاق اڑاتا تھا، کہتا یہاں تو پانی نہیں ہے، یہاں تو قریب قریب کوئی سمندر بھی نہیں ہے، دریا بھی نہیں ہے، تو کشتی کہاں چلائیں گے؟ ہم تو پہلے کہتے تھے نا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ذہنی خلل ہے، اب خشکی پہ رہ کے کشتی بنا لیں، تو ہماری بات ثابت ہوگی۔ قال ان تسخروا منا، نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مذاق کرتے ہو نا ہم سے، فإنا نسخر منکم، ہمارا بھی وقت آئے گا، ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، کما تسخرون، جیسے تم مذاق کر رہے ہو، فسوف تعلمون، تو جلد ہی تم لوگ جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزی، کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور جس پر ہمیشہ کا عذاب بھی اترے گا، حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور تنور ابل پڑا، اس نے پانی چھوڑ دیا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا اپنی اس کشتی میں ہر جنس میں سے دونوں جوڑے، یعنی نر اور مادہ دونوں رکھ لو، جانور ہیں، پرندے ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان کی جتنی سپیشیز ہے نا ان کا ایک ایک جوڑا، ایک میل ایک فیمیل، یہ اپنی کشتی میں رکھ لینا تاکہ یہ سپیشیز ختم نہ ہو جائے، جو کشتی سے باہر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے اس کے جس کے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہ کون تھا؟ ان کی بیوی بھی اور ان کا بیٹا بھی۔ وَمَنْ آمَنَ، اور اس کو بھی ساتھ سوار کر لیں جو ایمان لایا، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں ایمان لائے تو ان کے ساتھ مگر بہت تھوڑے سے لوگ۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، نوح علیہ السلام نے فرمایا اب سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اور دعا سکھائی ہے سواری کی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے، اللہ ہی کے نام سے اس کا ٹھہر جانا ہے، ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ کشتی انہیں لے کر چلنے لگی پہاڑوں جیسی موج کے اندر۔ ونادى نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، باپ ہے، بیٹے کی محبت دل میں ہے، فطرتی تقاضا ہے، وَقَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ کنارے پر کھڑا تھا، یا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں شمار نہ ہونا۔ قَالَ،
اس نے کہا سآوی الی جبل، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، ابا جی مجھے نہیں ضرورت آپ کی کشتی کی، سیلاب آ رہا ہے نا، میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں، وہاں جا کے بچ جاؤں گا۔ پانی کتنا بلند ہوگا، پہاڑوں کی چوٹیوں تک تو نہیں آ سکتا۔ یاسمونی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچائے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح علیہ السلام نے فرمایا پتر آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم، سوائے جس پر وہ رحم کر دے، وحال بینہما الموج، اور ان دونوں کے درمیان میں موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، تو وہ غرق کر کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ وکیلا، یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے سب سے خوبصورت ہے۔ اتنی فصاحت و بلاغت یہ شاید آپ کو اس انداز سے ایک ہی آیت میں دوبارہ نہ ملے۔ فصیح و بلیغ، کسی عرب سے پوچھیں تو وہ آپ کو شاید یہ ایکسپلین کر۔ وکیلا، اور کہا گیا اللہ کی جانب سے، یا ارض ابلعی ماءک، زمین اپنا پانی نگل جا۔ وہ سیلاب آ گیا تھا، طوفان نوح آ گیا، سب کچھ بہا کے لے کے ختم ہو گیا، اب اس کی جو اینڈنگ ہو رہی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے؟ یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنا پانی نگل جا، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا، وغید الماء، پانی نیچے اتار دیا گیا، وقضی الامر، کام تمام کر دیا گیا، واستوت علی الجودی، اور کشتی جو ہے نا وہ جودی پہاڑ پر جا کے ٹھہر گئی، وقیلا، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو۔